السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ محترم حضرات، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کی ہے، اور میں چاہوں گا سب سے پہلے اس کا ترجمہ بہت ہی وضاحت کے ساتھ، تاکہ آپ کو یہ اندازہ لگ جائے کہ آج کے اس درس میں، آج کی اس مجلس میں کن باتوں کے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم لوگ بہت ساری بدگمانی کی باتوں سے پرہیز کرو۔ بدگمانی کی باتوں سے پرہیز کرنے کے لیے کہا گیا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض بدگمانی گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، اور دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے مومنوں کو خطاب کیا اور ان ساری چیزوں سے منع فرمایا، اور آگے فرما رہا ہے ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا گوارا کرے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، تم اسے بالکل گوارا نہیں کرو گے۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں ان باتوں کی وضاحت کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس بات سے منع فرمایا کہ ہم بدگمانی کے شکار نہ ہوں، ہم غیبت نہ کریں، ہم ٹوہ میں نہ لگیں۔ یہ اصل موضوع ہے آج کا۔ لیکن اگر کل آپ اسلامی معاشرے پر غور کریں گے، اگر آپ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو ایک انسان دوسرے انسان سے دور بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، ایک شخص دوسرے شخص سے نفرت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک شخص دوسرے شخص کو نقصان پہنچاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اس میدان میں صرف مرد ہی نہیں ہیں، اس میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ایک شخص سے دوسرا شخص نفرت کر رہا ہے، ایک شخص سے دوسرا شخص بھاگ رہا ہے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ ہے کیا اس میں؟ اصل وجہ یہ ہے
کہ انسانی معاشرے اور سوسائٹی میں کچھ خامیاں، کچھ کوتاہیاں، کچھ غلطیاں ایسی پائی جاتی ہیں کہ جب تک ان غلطیوں کا ازالہ نہیں ہوگا، جب تک وہ کمیاں ختم نہیں ہوں گی، جب تک وہ خرابیاں، وہ برائیاں ختم معاشرے اور سوسائٹی سے نہیں ہو جائیں گی، یہی چیزیں رونما ہوتی رہیں گی کہ ایک دوسرے سے بھاگتے رہیں گے۔ جبکہ شریعت اسلامیہ نے یہ مسلمان کو مسلمان کا بھائی قرار دیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ جبکہ ہم اگر ایسا دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ چیز نظر آتی ہے کہ ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت ہو رہی ہے۔ آخر یہ وجہ ہے کیا؟ وجہ یہی ہے کہ بعض کوتاہیاں، بعض غلطیاں، بعض برائیاں جو معاشرے اور سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں، جب تک وہ ختم نہیں ہوں گی یہ ساری چیزیں پائی جاتی رہیں گی۔ جبکہ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں چند خامیوں کا ذکر کیا ہے۔ جو خامیاں اور برائیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے چند کا ذکر کیا ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ یہ خامیاں جب تک پائی جائیں گی اصلاح نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں ان خامیوں کا ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ نصیحت بھی کی ہے اور وجہ بھی بتلائی ہے کہ کیوں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کس طرح سے قریبی ہوتا ہے، اس چیز کو بھی بتلایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلی چیز، سب سے بڑی کمی، سب سے بڑی کوتاہی جو معاشرے اور سوسائٹی میں پائی جاتی ہے اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آخر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی کیوں نہیں ہو پا رہا ہے، ہو سکتا ہے کیا کرنا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز بتلائی حسد نہ کرنے کی، یعنی حسد سے منع فرمایا کہ ایک دوسرے کی حسد نہ کیا کرو۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے سے زوال نعمت کی تمنا کرنا۔ ایک شخص کے پاس کوئی نعمت ہے اور ایک شخص دوسرا جو ہوتا ہے اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ یہ نعمت اس سے ختم ہو جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور انتہا تو یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حسد اس سے چھن جائے اور وہ نعمت اس سے چھن جائے اور وہ نعمت مجھے مل جائے۔ ایک حسد یہ ہوتی ہے، اور اس سے بھی بڑی حسد یہ ہے کہ ایک شخص یہ تمنا کرتا ہے، حاسد جو ہوتا ہے، کہ فلاں نعمت جو فلاں کے پاس ہے مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس سے چھن جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، سب کو منع فرمایا ہے حسد کرنے کی۔ اور یہ حسد کرنے والا حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ اگر کسی کی ترقی دیکھ لیا، کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھ لیا، کسی کی یہاں خوشی دیکھ لیا، اس کو گوارا نہیں ہوتا ہے۔ جب کچھ نہیں کر پاتا ہے تو وہ حسد ہی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے حسد سے آپ نے منع کیا۔ حاسد کی دلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ سامنے والے کے پاس جو نعمت ہے وہ نعمت کسی طرح سے چھن جائے، مجھے مل جائے، مجھے بھی نہ ملے، اس سے چھن جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے منع کیا ہے کہ یہ معاشرے اور سوسائٹی میں یہ برائی جب تک رہے گی آپس میں محبت پیدا نہیں ہو سکتی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا تَنَاجَشُوا، اور تم قیمت میں اضافہ نہ کرو۔ قیمت میں اضافہ کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی بازار میں کسی شخص نے کوئی چیز خریدی، مثال کے طور پر 100 ریال یا 100 روپے میں،
دوسرا شخص اس کو خریدنا نہیں ہے، وہ خریدنے والا نہیں ہے، لیکن جا کر کے اس کی قیمت بڑھا دیتا ہے تاکہ وہ سامنے والا شخص فائدہ نہ اٹھا پائے، خرید نہ پائے، اس کی قیمت بڑھا کر کے چلا آتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَنَاجَشُوا، اور تم قیمت میں اضافہ نہ کرو کہ کوئی شخص گیا ہے ایک چیز خرید رہا ہے، اتنی اس کا مول بھاؤ ہو چکا ہے، اب تم قیمت بڑھا کر کے اور اس کا معاملہ خراب کر کے چلے آتے ہو، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے نفرت پیدا ہوگی، اس سے آپس میں عداوت پیدا ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز یہ بتلائی وَلَا تَنَاجَشُوا، حسد نہ کرو اور قیمت میں اضافہ نہ کرو۔ دو چیزیں ہو گئیں کہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص خرید و فروخت کر رہا ہے تو اس کی خریدی ہوئی چیز جو ابھی وہ بات کر کے آیا ہے اس کی قیمت میں اضافہ کر کے نہ چلے آؤ کہ وہ دکاندار اس کو بھی نہ دے، جبکہ اس کو خریدنا ہی نہیں ہے، اس کو لینا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جلن، وہ معاملہ خراب کرنا چاہتا ہے سامنے والے کا، جس کی وجہ سے ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کی قیمت لگا رکھا ہے تو اور تمہیں جب خریدنا بھی نہیں ہے تو اس کے اوپر جا کر کے قیمت لگا کر کے کیوں اس کے معاملے کو خراب کر رہے ہو؟ اس سے نفرت پیدا ہوگی، اس سے محبت نہیں ہوگی بلکہ اس سے نفرت پیدا ہوگی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز جو بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑی خامی ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں، مردوں کے درمیان، عورتوں کے درمیان، وَلَا تَبَاغَضُوا، آپس میں بغض نہ رکھو، آپس میں بغض نہ رکھو اور نہ بغض کے اسباب اختیار کرو۔ بغض رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غیبت سے منع کیا، بغض رکھنے سے منع کیا، ان ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی منع فرما رہا ہے کہ اس سے تمہارا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ حسد کر رہے ہو، بغض کر رہے ہو، کینہ کپٹ رکھ رہے ہو، دل میں برا جان رہے ہو، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں شروع میں نے آیت تلاوت کی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ رکھو، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ، اس لیے کہ بعض بدگمانی گناہ ہے، خواہ مخواہ میں تم بدگمانی رکھ رکھے ہو، اور یہ بھی بتلا دیا کہ دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ غیبت بہت ہی بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، غیبت کرنے والا گویا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، غیبت کرنے والی عورت گویا کہ اپنی مردہ بہن بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو ہم یہ ایک ایک گھنٹہ دوسرے کی غیبت میں، دوسرے کی برائی میں جو کرتے رہتے ہیں، یہ کہاں سے صحیح ہوگا؟ اور پھر ہم آپس میں محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ ایک بھائی دوسرے بھائی سے محبت کیسے کرے گا؟ یہ ساری کمیاں ہوتی ہیں۔ ان کمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کرنے کا حکم دیا کہ آپس میں بھائی بھائی ہو سکتے ہو، ان خامیوں کو دور کرو۔ وَلَا تَبَاغَضُوا، آپس میں بغض نہ رکھو، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بغض کبھی نہ رکھو، اور نہ ایسے اسباب اختیار کرو جو بغض والے ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ تیسری چیز بتلایا وَلَا تَبَاغَضُوا، بغض نہ رکھو، اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو۔ منہ نہ موڑنے کا مطلب کیا ہے؟ منہ نہ موڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے اعراض نہ کرو، قطع تعلق نہ کرو، رشتہ نہ توڑو۔ حدیث میں آتا، اور یقیناً جب انسان ساتھ میں رہتا ہے، آپس میں آنا جانا رہتا ہے، بات چیت، تو کبھی نہ کبھی وہ اونچی نیچی باتیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اونچی نیچی باتیں ہو جانا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ تو جب مزاج الگ ہے، مزاج مختلف ہے تو ایسا ہوگا، لیکن کیا
اگر اونچی نیچی کوئی بات ہو جائے, الٹی سیدھی کوئی بات ہو جائے, تو ہمیشہ ہمیش کے لیے ایک بھائی دوسرے بھائی کو چھوڑ دے, ایک بھائی بہن کو چھوڑ دے, ماں باپ کو چھوڑ دے, دوست و اقارب کو چھوڑ دے. نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث, 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کرے. 3 دن کا حکم دیا گیا ہے کہ ہوگا, تمہارا اختلاف ہوگا, غصہ آئے گا, غصہ ہونا چاہیے ان باتوں پر جب مزاج نہ مل رہا, لیکن اس کی یہ اجازت نہیں دی گئی کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ترک کر دیا جائے. اس کی حد کیا ہے؟ 3 دن کی حد ہے کہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے. ولا تدابروا, ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جب ایک دوسرے سے ملیں تو ایک ادھر منہ موڑ لے اور ایک دوسرا ادھر منہ موڑ لے. ولا تدابروا, ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو. ایک دوسرے سے منہ موڑنے سے منع کیا گیا ہے. شیطان یہاں پر کامیاب کیسے ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر کسی سے تو میں ہو گئی اور دونوں نے اپنی باتیں بند کر دی, وہ ادھر کھڑا ہو گیا, وہ ادھر کھڑا ہو گیا, یا میاں ادھر رک گئے اور بیوی ادھر رک گئی. اب دونوں کے اندر شیطان آ کر کے اس کی طاقت کو جگاتا ہے. کیا جگاتا ہے, کیا بیدار کرتا ہے؟ ادھر میاں کو ابھارتا ہے کہ تم پہلے سلام مت کرنا, تم پہلے بات مت کرنا. دوسری طرف بیوی کی طرف جاتا ہے اور بیوی سے کہتا ہے کہ تمہیں بھی جھکنا نہیں ہے, بہت ہو گیا, ہم نے بہت سہ لیا, اب ہم آگے نہیں سہ پائیں گے. اب شیطان کامیاب ہو گیا. ادھر میاں جی کو ایک طرف چڑھا رکھا ہے, دوسری طرف بیوی اور چڑھی جا رہی ہے, ادھر بیان کر رہی ہے, ادھر بیان کر رہی ہے. نہیں, اب اس سے زیادہ ہم سے برداشت کی بات نہیں ہے. کامیاب ہو گیا شیطان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ جب ایسی بات ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. 3 دن بس قطع تعلق کر سکتے ہو, اور چوتھے دن تمہیں آپس میں بات کر لینا چاہیے. شیطان کہا نہیں, ہم ہیں, ادھر کہہ رہا ہے ہم ہیں, دونوں طرف کام کر رہا ہے. محبت کہاں سے آئے گی؟ 2 بھائیوں کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہے, ایک بھائی کو ادھر ناک اونچی کرا دیتا ہے, دوسرے بھائی کو ادھر ناک اونچی کرا دیتا ہے. محبت کہاں سے آئے گی؟ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تدابروا, ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو, ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو, اس لیے کہ اس سے منع کیا گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اتفاق سے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ 3 دن قطع تعلق کیے رہو, زیادہ سے زیادہ 3 دن قطع تعلق. تب مسلمان کا بھائی کہلائے گا. ایک دوسرے سے محبت کریں گے, ایک دوسرے کے حالات کو معلوم کریں گے. اسی طرح سے 5ویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ, کسی کی بیع پر کوئی شخص بیع نہ کرے. یعنی جب 2 آدمی خرید و فروخت کر رہے ہوں تو کوئی ان کی بیع پر بیع نہ کرے. 2 آدمی خرید و فروخت کر رہے ہیں, ایک تیسرا شخص آ رہا ہے, اب وہ ٹانگ لڑا دیا, نہیں میں یہ سامان کو خریدنے کے لیے تیار ہوں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے نفرت ہوگی, اس سے عداوت ہوگی, اس سے دشمنی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ 2 شخص خرید و فروخت آپس میں کر رہے ہیں, بات ان کی چل رہی ہے, مہینوں سے بات چل رہی ہے, تیسرا آ کر گھٹا کر کے, بڑھا کر کے, چڑھا کر کے کسی طرح سے وہ سامان خریدنے کی کوشش کر رہا. شریعت نے اس سے بھی منع فرمایا. اور اسی طرح سے ایک نقطہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص لڑکا والا اور لڑکی والا رشتہ طے کر رہے ہوں, کچھ لوگ ٹانگ لڑانا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ فلاں کے لڑکے کی شادی میری لڑکی سے ہو جائے, جبکہ ان دونوں کی بات آپس میں چل رہی ہے. ان کے خلاف بولنا, ان کو گھٹانا بڑھانا, یہ کرنا وہ کرنا, چاہے وہ لڑکی کا معاملہ ہو یا لڑکے کا معاملہ ہو, کسی بھی طرح سے یہ جائز نہیں ہے کہ اگر 2 لوگ آپس میں رشتہ جوڑ رہے ہیں
جس طرح سے دو لوگ آپس میں خرید و فروخت کر رہے ہیں، تیسرے کو آنے کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی طرح سے اگر دو لوگ، ایک لڑکا والا ایک لڑکی والا رشتہ جوڑ رہے ہیں، تیسرے کو آ کر کے اس میں اپنا کام نہیں چلانا چاہیے، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، بالکل یہ چیز حرام ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے منع فرمایا کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا نصیحت کی؟ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر کے رہو، بندو بندیوں سب کو کیا فرمایا کہ بھائی بھائی بن کر رہو۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے، قرآن کا بھی یہی ارشاد ہے، قرآن کا بھی یہی حکم ہے، انما المؤمنون اخوہ، تمام اہل ایمان بھائی بھائی، تمام اہل ایمان کو شریعت نے بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ تو یہ نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 برائیوں کو گنایا کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ اس کے بعد نصیحت کی وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر کے رہو، بھائی بھائی بن کر کے رہنے کا حکم دیا۔ اس لیے مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نصیحت کی، اور معاشرے میں جو برائیاں پائی جاتی تھیں ان برائیوں کو گنانے کے بعد ایک مسلمان کے حق کو بتلایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر کیا حق ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ ان ساری چیزوں کو بھی جو معاشرے اور سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں ان سے بھی آگاہ کیا۔ المسلم اخو المسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، یہ جان لو۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر کے رہو، اور اس کے بعد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، اس پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ جو مسلمان جب بھائی ہوتے ہیں آپس میں ایک ماں کے پیٹ سے ہوتے ہیں، کیا وہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو، ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جاؤ، ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے کے غمی اور خوشی میں شریک ہو۔ یہ حکم دیا۔ کیوں؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا ہے، ولا یخذلہ، اور نہ اس کی مدد کرنا چھوڑتا ہے، بے سہارا اس کو نہیں چھوڑ دیتا، جہاں جس طرح سے ہو سکتا ہے اس کی مدد کرتا ہے، اس کو سہارا دیتا ہے۔ ولا یحقرہ، اور نہ ہی مسلمان کی یہ شان ہے کہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہلے فرمایا اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر کے رہو، پہلے ان برائیوں کو بیان کر دیا جس سے نفرت پیدا ہوتی ہے، جس سے عداوت پیدا ہوتی ہے، جس سے بغض و کینہ پیدا ہوتا ہے، ان چیزوں کو گنایا۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ المسلم اخو المسلم، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اور جو بھائی ہوتا ہے وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، جو بھائی ہوتا ہے اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، جو بھائی ہوتا ہے اپنے بھائی کو حقیر اور ذلیل نہیں کرتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کیا، 3 مرتبہ اشارہ کیا اور فرمایا التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف، سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کیا اور فرمایا التقوی ہا ہنا، تقوی ہنا ہے، یہاں پر ہے۔ تقوی یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف یہاں دل میں ہوتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ ایک بھائی آپ سے خوش رہے اور اللہ کا خوف ہے
تو اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے، تقوی یہاں پر ہونا چاہیے۔ اگر دل میں خوف الہی ہو تو تمام معاملات سنور جاتے ہیں۔ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، اللہ کا خوف یہاں پیدا کرو، دل میں پیدا کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف بٹھا کر کے ہمیں ایک دوسرے مسلمان بھائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے۔ ہم بہت بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مال و دولت دے دیا تو دوسرے بھائی کو خیال ہی نہیں کیا جاتا ہے، حقیر سمجھا جاتا ہے، ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ ارے وہ تو ہمارے معیار کی نہیں ہے، ہمارے سوسائٹی میں رہنے کے لائق نہیں ہے، اور ایسے نہیں ہے اور ویسے نہیں ہے۔ مرد بھی یہی سوچتے ہیں، عورتیں بھی یہی سوچتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ ایک مسلمان شخص اپنے دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے، ایک عورت اپنی دوسری مسلمان عورت کو حقیر سمجھتی ہے کہ وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں، ان کے پاس یہ نہیں۔ یہ گناہ کافی ہے اور ہم اس کو بڑے آرام سے کرتے رہتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بتلانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ یہ ساری چیزیں کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے، آپ اس سے کھیل نہیں سکتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں پائی جائیں گی، اگر یہ برائیاں جو شروع میں بتلائی گئیں، اگر وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں معاشرے سے، سوسائٹی سے، تو جو آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص دوسرے سے نفرت کر رہا ہے، ایک شخص دوسرے سے بھاگ رہا ہے، ایک شخص دوسرے کی برائی بیان کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے ہم اپنے اندر ان ساری چیزوں کو پیدا کریں کہ ہم اپنے اندر نہ حسد آنے دیں، نہ ہم اپنے اندر بغض آنے دیں، نہ کینہ و کپٹ آنے دیں، نہ ہم دوسرے کی تجسسی کریں، نہ دوسرے کے ٹوہ میں لگیں، نہ کسی اور کی غیبت کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپس میں ہمارے اندر محبت پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں دوسرے مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، الہ العالمین ہمیں ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، الہ العالمین ہمارے اندر جو برائیاں ہیں ان کو ختم کر دے، اور اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔